آیا مباہلہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان عیسائیوں کو آپ جانے نہیں دیں، عیسائیوں کو روک لیں، ان سے مباہلہ کریں۔ مباہلہ کیا ہے؟ ان سے کہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، اس ندعو پہ توجہ رکھیے گا، ندعو ہم بلائیں، یعنی بلائیں پر توجہ رکھیں۔ فرمایا ندعو ہم بلائیں ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ تم اپنے بیٹوں کو، نساءنا اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی بیٹیوں کو۔ یہ بیٹیوں کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جب نساء کا لفظ اکیلا آئے تو اس کا مطلب عورت ہوتا ہے، اور جب نساء کا لفظ ابناء کے ساتھ آئے تو اس کا معنی بیٹی ہوتا ہے۔ جس طرح یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہاں پر قرآن کریم میں یہی ترجمہ ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، بیٹی ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ بھی بات سمجھے؟ قرآن کریم میں بیٹا ہوتا تو اس کو ذبح کر دیتا فرعون، اور بیٹی ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے۔ تو یہاں ابناء کے ساتھ جب نساء آیا ہے تو اس کا مطلب بیٹی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ابناءنا و ابناءکم تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نساءنا و نساءکم ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، وانفسنا و انفسکم تم اپنی جان کو بلاؤ، ہم اپنی جان کی جان۔ یہاں ترجمہ ہمارے مفسرین بعض مترجمین نے کر دیا، وہ کیا کیا کہ تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا بلانے کا لفظ یاد رکھنا ہے، خود کو بندہ بلاتا نہیں ہے، خود آتا ہے۔ یہاں ندعو کا لفظ بلانے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اپنے نفس کو بھی بلاؤ اور میں اپنے نفس کو بلاتا ہوں۔ کوئی تمہارا نفس ہے، تمہاری جان ہے تو تم بھی اس کو بلا لو۔ اگر تم کسی کو اپنی جان سمجھتے ہو، تم اگر کسی کو اپنی جان سمجھتے ہو، یہ دنیا داری کی محبت کے ڈائیلاگوں میں شامل تو ہوتا تھا، مگر یہ کائنات عالم میں رسول کی زبان سے اگر کسی کے لیے سنا ہے کہ کوئی میری جان ہے تو وہ نبی نے علی کو کہا، وہ میرے رسول نے علی پاک کو کہا ہے۔ اور ہے بھی ایسے ہی کہ جب سورہ برات کو، سورہ توبہ کو دے کے بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سورہ توبہ نازل ہوئی، سورہ برات نازل ہوئی، حج کا موسم ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنا کے بھیجا، اور ساتھ میں سورہ برات دے کے بھیجا کہ یہ تلاوت کر دیں کفار پر، نازل ہوئی ابھی، براءۃ من اللہ ورسولہ من المشرکین۔ ان سے کہنا تھا کہ اللہ کہتا ہے اور رسول کہتے ہیں آج سے آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ جو ہم نرم بات کرتے تھے وہ باتیں ختم ہو گئی، اب اے مشرکین مکہ تم اپنا بلا کرو، تم اپنی خیر مناؤ، اب سختی کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بڑا حکم سخت تھا، اور وہ جو آگے تھے وہ شریف لوگ نہیں تھے، بدماش تھے، جن کو جا کے یہ پیغام دینا تھا، وہ تو بڑے بگڑے ہوئے تھے۔ تو ان بگڑے ہوں کو پیغام دینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے تو حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام دیا کہ تم لے جاؤ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے تو جبریل آ گیا، جبریل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان تعدی انکا الا انتا او رجل منکا، کہ یہ جو سورہ نازل ہوا ہے، یہ جو پیغام نازل ہوا ہے، یا تو آپ خود جاؤ، اللہ فرماتا ہے جبریل آ گیا، یہ حدیث پاک میں، یا یہ پیغام سنانے کے لیے آپ خود جاؤ، او رجل منکا، یا پھر اس کو بھیجو جو تجھ میں سے، یا اس کو بھیجو جو تجھ میں سے، او رجل منکا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، اکچھا یا علی بھی بات سمجھ آئی؟ اچھا اب پہلے ہی اللہ تعالیٰ بھیجنے کے وقت ہی کہہ سکتا تھا کہ نہ بھیجو، وہ حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے،
اس کو اونگ نہیں ہے، نیند نہیں ہے، سستی نہیں ہے، ہر وقت ایکٹیو ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ جب نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق کو بھیج رہے تھے تو تب بھی کہہ دیتا۔ احباب گرامی، اگر پہلے ہی مولا علی کو بھیج دیا جاتا تو شاید شان علی یوں آشکار نہ ہوتی، شاید عظمت علی یوں ظاہر نہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا چلو پہلے یہ جو نبی نے بھیجا ہے یہ بھیجا بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہے، کیونکہ اللہ کا نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کرتا نہیں۔ اب منشا الہی یہ تھا کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق چلے جائیں، بعد میں ان کو روک کے علی علیہ السلام کو بھیجا جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر کوئی نبی میں سے ہے وہ علی ہے یا حسن ہے یا حسین، تو پھر وہ مولا علی گئے۔ تو جب اونٹنی کی آواز سنی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرے رسول پاک کی سواری کی آواز ہے، مجھے لگ رہا ہے رسول آ رہے ہیں۔ تو آپ پڑھنے لگے تھے، خاموش ہو گئے، تو حضور مولا کائنات رسول پاک کی سواری پہ آئے اور آ کے مولا کائنات نے کہا کہ وہ جو پیغام دینا ہے وہ میں دوں گا۔ اور اس میں بہت ساری اور بھی حکمتیں تھیں، چونکہ یہ پیغام کوئی آسان نہیں تھا، جس نے یہ پیغام دینا تھا اس نے دشمنی سے اڑنی تھی۔ اب نبی پاک کی ہمیشہ سے طبیعت رہی ہے کہ جہاں پر خطرہ ہو یا دشمنی کا مسئلہ ہو، رسول پاک اصحاب کو پیچھے کر لیتے، اپنے گھر کو آگے کر لیتے۔ بھی ایسے ہی ہے، یہ رسول پاک سرکار کی شروع سے طبیعت رہی کہ جب کسی سے دشمنی کا کوئی خطرہ آیا کہ یہ اس کے کھتے پڑ جائیں گے، اس کے دشمن بن جائیں گے، اس کے بچوں کے دشمن ہو جائیں گے، تو نبی پاک اپنے اصحاب کو پیچھے کر لیتے اور اپنے گھر کو آگے کر دیتے۔ اسی لیے ہر ایسی جگہ پر نبی کریم نے علی کو آگے کیا کہ دشمنی کرنی بھی ہے تو ہم سے کوئی بچوں کو، میرے کسی کے بچوں کا کسی نے دشمن ہونا ہے تو میرے بچوں کا ہو جائے، علی کے بچوں کا ہو جائے، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ سلامت رہیں، یہ سلامت رہیں۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ یہ جو ابناءنا ہیں یہ سرکار مولا کائنات کے بیٹے، جن کو اللہ نے میرے نبی کے بیٹے کہا ہے، تو فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم۔ یہ شان اور بات ہو رہی سی نفس مصطفیٰ، کس کی؟ نفس مصطفیٰ کی۔ تو سرکار مولا علی علیہ السلام نفس مصطفیٰ، کیونکہ سرکار مولا علی علیہ السلام سے نبی پاک پتہ کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک جنگ کے لیے بھیجا تو وہاں پر جب مولا علی چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم لا تمتنی حتی ارا علی، یا اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک میں اپنا علی نہ دیکھ، مرنے سے پہلے مجھے علی دکھا دے۔ تو احباب گرامی اپنے نبی پاک سرکار کی سنت پر دعا کرتے ہوئے میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں بھی مرنے سے پہلے علی دکھا دے۔ یہ سنت مصطفیٰ، یہ میرے نبی پاک نے امت کے لیے ایک راستہ دیا ہے۔ تمہارا نبی جب یہ دعا کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے علی دکھا دے، تو وہ امتی ہی کیسا جس کو سنت مصطفیٰ کا نہ پتا ہو۔ آپ بھی روز دعا کیا کرو، مولا مرنے سے پہلے علی دکھا دے، مرنے سے پہلے علی دکھا دے۔ تو احباب گرامی قدر، کوئی اتنی بھی کسی سے محبت کرتا ہے، اتنی بھی کوئی محبت کرتا ہے، تو احباب گرامی مولا کائنات نفس مصطفیٰ کیا ہے؟ نفس مصطفیٰ ہے، رسول پاک کی جان ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ اب عورتیں تو اور بھی تھی، سرکار کی بیویاں بھی تھی، بیٹیاں تو پہلی فوت ہو چکی تھی، بیٹیوں میں یہی بیٹی اب زندہ ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ بنو ہاشم میں اور بھی بیٹیاں موجود ہیں، کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے،
اور انفسنا میں بھی جمع تھا، وہاں بھی ایک کو لے کے گئے، نساء بھی جمع تھا، عورتیں وہاں بھی ایک کو لے کے گئے، وہ اس لیے تاکہ لوگ دیکھ لیں نہ کائنات میں کوئی سیدہ کی نظیر ہے، نہ کائنات میں کوئی علی کی نظیر ہے، ان دونوں کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ناوی جمع تھا، اب نبی پاک چاہتے تو بنو ہاشم میں اور کوئی بیٹوں کو بھی لے جاتے، اور بچے بھی بنو ہاشم میں تھے، حضرت عباس کے پوتے، دیگر سرکار کے چچا کے بیٹوں کے بیٹے آگے پوتے، کسی کو نہیں لے کے گئے، صرف ایک حسن کو لے کے گئے، دوسرا حسین کو لے کے گئے، تاکہ پتہ چلے نبی کے بیٹے صرف یہ دو ہیں اور نبی کی اولاد صرف ان سے ہے اور کسی سے نبی کی اولاد نہیں ہے۔ اب نبی کی اولاد یا حسن کی اولاد ہوگی یا حسین کی اولاد ہوگی۔ یہ آیہ مباہلہ میں نبی پاک سرکار نے یہ بات سمجھائی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، یعنی دعا کریں گے، پروردگارہ جھوٹے پر لعنت ہو، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ نہیں کہا کہ یجعل اللہ، اللہ لعنت کرے علی الکاذبین، دعا کے الفاظ اس طرح کے نہیں ہیں، فرمایا تاکہ لعنت واقعہ ہو جھوٹوں پر، تاکہ لعنت قرار دی جائے جھوٹوں پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا نہیں کی کہ یا اللہ لعنت بھیج دے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، تاکہ لعنت قرار دی جائے جھوٹوں پر، لعنت ہو جائے جھوٹوں پر۔ یہ اتنا یقین کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ جو نبی پاک ہے نا، ان کو اپنے حق پر ہونے کا یقین اتنا ہے کہ جب مباہلہ ہو جائے گا، میں چونکہ حق ہوں، بس مباہلہ کرنے کی دیر ہوگی، عیسائیوں پر عذاب آئے گا۔ وہ جو عیسائی آئے تھے نا نبی پاک سرکار سے ضد کر کے، ان پر عذاب آ جائے گا۔ اب نبی پاک سرکار نے یہ بھی سمجھایا کہ جتنا یقین اپنی منزلت کا مجھے ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی یقین علی کو اپنی منزلت کا ہے، اتنا ہی یقین سیدہ کو اپنے مقام کا ہے، اتنا ہی یقین ہمیں اپنے بچوں کے مقام کا ہے، کہ جب یہ کسی کے بارے میں دعا کر دیں گے پھر دیر نہیں لگے گی، بس پھر ان کہنے کی دیر ہوگی، خدا کر دے گا جو انہوں نے کہا ہوگا۔ تو احباب گرامی قدر، اس سے اور بھی پتہ چلا یہ تبلیغ اسلام کے لیے نکلے تھے، حق کی تبلیغ کے لیے نکلے تھے، توحید کے عقیدے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، رسالت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ قیامت تک کے لیے بات واضح ہو گئی کہ لوگوں، اگر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، حق کی تبلیغ میں تم اثر چاہتے ہو تو ان پانچوں کا دامن تھام کے تبلیغ کرنا، کیونکہ تبلیغ کے لیے اللہ نے چنا ہی ان کو ہے، حق کی حفاظت کے لیے چنا ہی ان کو ہے، اور اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے ان کو چنا ہے، عقیدہ رسالت کی حفاظت کے لیے ان کو چنا ہے۔ اب جو قیامت تک ان عقائد کی حفاظت کے لیے تبلیغ کرنا چاہے وہ ان پانچ کے بغیر نہ کرے، اس لیے یہ سمجھا ہے ان پانچ کے تعلق کے بغیر وہ تبلیغ نہ کرے، اگر کرے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ چنا ہی اللہ نے ان کو ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی کربلا میں بھی توحید کو خطرہ تھا، کربلا میں بھی رسالت کو خطرہ تھا، کربلا میں دین کو خطرہ تھا، کربلا میں اسلام کو خطرہ تھا۔ جب اسلام اور دین کو خطرہ دیکھا امام حسین علیہ السلام نے، تو اب ان پانچوں میں سے چونکہ صرف یہ زندہ تھے، ان پانچوں میں سے صرف یہ زندہ تھے جن کے ذمہ تھا ان عقائد کی حفاظت کرنا، تو اس وقت پھر مولا حسین نے میدان میں قدم رکھا، اپنے خون کی قربانی پیش کی، اپنے بچوں کی قربانی پیش کی، اپنے اہل خانہ کی قربانی پیش کی، اور ہر چیز قربان کر کے کہا کہ پروردگارہ ہم سے یہ قربانی قبول۔ تو احباب گرامی یہ اس لیے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے کیونکہ ان عقائد کی حفاظت کی ذمہ داری ہی اللہ نے ان پر عائد فرمائی۔ اب بھی قیامت تک اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ان عقائد کی حفاظت کے لیے قدم اٹھائے، اس کو ان پنجتن پاک کی نسبت کا سہارا لے کے چلنا پڑے گا، کربلا کے شہسوار کا سہارا لے کے چلنا پڑے گا، پھر وہ اپنے عقیدے کی حفاظت میں کامیابی کے منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین آیہ مباہلہ
تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق